نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ یونس کی میں نے 2 آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ عظمت قرآن مجید کے حوالے سے آج 20 منٹ مجھے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع ملا میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو 2 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان 2 آیات میں مخاطب فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ گئی ہے۔ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، ان میں سے ایک نام الموعظہ ہے۔ موعظت نصیحت کو کہتے ہیں، وہ چیز کہ جو دل کو نرم کرے، دل کی سختی کو دور کرنے والی شے، اس کو الموعظہ کہا گیا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے دلوں کی سختی کو دور کرنے والی شے ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں عام طور پر ان کا پتہ لگ جاتا ہے، ان کے بارے میں انسان بڑا متفکر ہو جاتا ہے، پھر ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی، لہٰذا اس کے بارے میں عام طور پر انسانوں کے اندر کوئی فکر نہیں پائی جاتی۔ لیکن قرآن مجید یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں کہ جو ایک ایک بیماری بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا احساس نہیں ہوتا، لہٰذا اندر ہی اندر یہ بیماریاں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ قرآن مجید جیسی نعمت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کوئی نعمت قرآن سے بڑی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ تمام چیزیں کہ جن کے لیے دنیا میں محنت ہو رہی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کر لوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے، قرآن مجید ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان فرمایا ہے خود اللہ تعالیٰ نے، جس کا یہ کلام ہے۔ ورنہ میں اور آپ نہ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت قرآن کی زبان میں یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ سنن بہقی کی روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نکلا کیسے جائے گا؟ قال کتاب اللہ، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی کتاب تمہیں اس فتنے سے نکالے گی۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ان فتنوں میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ یہ تمام فتنوں سے نکالنے والی چیز ہے، یہ تمام گمراہیوں سے نکالنے کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب تمہیں اس فتنے سے نکالے گی۔ اب آگے قرآن مجید کی عظمت ہے، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن مجید میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اور بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا نقشہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہاں، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، سمجھنے والا دل ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید قیامت تک کے حالات کی پیشگوئی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی فضول شے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا کہا ہوا پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اس قرآن کو جو کوئی تکبر سے چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ وہ چھوڑنے والا چاہے کوئی ایک فرد ہو، وہ چھوڑنے والی چاہے کوئی پوری قوم ہو یا امت ہو، جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور آگے سنیے، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن کو چھوڑ کر جو ہدایت کہیں اور تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، وہ ہدایت کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے قرآن کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا، ہدایت وہ کہیں اور سے تلاش کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہ ذکر حکیم ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن مجید اللہ کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے کبھی علماء کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی گہرائیوں سے جاننے والے، علم رکھنے والے موتی نکالتے رہیں گے۔ بار بار پڑھنے سے، بار بار تلاوت کرنے سے کبھی بوریت طاری نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو جب جنوں نے سنا تھا تو انہوں نے جا کے اپنے دوسرے جنوں سے کہا تھا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا ہی پیارا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں 4 چھوٹے چھوٹے جملے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ یہ کسوٹی ہے، آپ قرآن مجید کے ساتھ بات کو ٹیلی کرتے چلے جائیں، جو بات ٹیلی ہو رہی ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز قرآن سے ہٹ کر ہے وہ غلط ہے۔ وَمَنْ عَمَلَ بِهِ أُجِرَ، جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے دوسروں کو قرآن کی طرف بلایا تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ یہ قرآن مجید یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی شان ہے جس کو سمجھنا ہماری محدود عقل میں ممکن نہیں ہے، بالکل یہی شان اللہ کے کلام کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 20 منٹ کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا کیا بیان، لیکن تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ 10 منٹ باقی ہیں جی؟ کیوں جی میرے پاس 9 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ 4 باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو اور علوم بھی ملیں گے، اس کے اندر آپ کو فلکیات بھی مل جائے گی، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ سائنس بھی مل جائے گی، لیکن قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے مطابق ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ نمبر 2، اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، لیکن میری اور آپ کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کیونکہ ہدایت ہے، لہٰذا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، آسمان کی چھت کے نیچے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی نعمت دے دی، قرآن کی محبت دے دی، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق دے دیا، قرآن مجید کی سمجھ اور فہم دے دیا، قرآن مجید پر عمل کی توفیق دے دی، اور پھر اس کا دھیان کسی ایسے شخص کی طرف اٹھ گیا کہ جو دنیا کے معاملے میں اس سے آگے تھا۔ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے نا، کسی کو اللہ نے دنیا زیادہ دی ہوئی ہے، کسی کو کم دی ہوئی ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں شاید پیچھے رہ گیا ہوں۔ قرآن مجید کی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر احساس کمتری کا خیال پیدا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے قرآن مجید کی قدر ہی نہیں کی، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ جان لیجئے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ نے دے دی ہے تو آپ دنیا میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں، بلکہ آپ سب سے آگے ہیں۔ یہ فخر کرنے والی شے ہے، اس کا اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے۔ پھر تیسری بات، قرآن مجید دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہم نے زیادتی کی ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ ہم نے اس کو صرف ایصال ثواب کی کتاب بنا دیا ہے، یا حصول ثواب یا ایصال ثواب۔ یہ کتاب ہدایت ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی فلاح، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتدى بکتاب اللہ، جو انسان اللہ کی کتاب کی اقتداء کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ قرآن مجید یہ امام بننے کے لیے آیا ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، یہ ہمارے لیے روشنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن مجید کی اقتداء کرے گا، لا یضل فی الدنیا، وہ دنیا میں کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اگر صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو تھامنا ہوگا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ دیکھیں،
بہار کا موسم ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، خوبصورتی ہے، رنگینی ہے، ہر طرف سبزہ اگا ہوا ہے، رنگ برنگے پھول جو ہیں وہ اگ رہے ہیں، یہ باہر کی بہار ہے۔ لیکن ایک بہار اندر کی ہے جس کا عام طور پر احساس نہیں ہوگا، اور جان لیجئے کہ اندر کی بہار قرآن مجید کے دم سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اب وہ میں ساری آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، صرف ترجمہ رکھ رہا ہوں میں اس کا، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جدھر چاہے اس کو موڑ دے، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے عدل پر مبنی ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، ابدیت کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آخر میں کیا بیان فرمایا؟ یہ لمبی دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اے اللہ، میرا تجھ سے سوال یہ ہے کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وَنُورَ صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وَجِلَاءَ ہَمِّی وَحُزْنِی، اور میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، میری تفکرات ہیں، ٹینشنز ہیں، ان کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید کو بنا دے۔ تو اندر کی رونق، اندر کی بہار، یہ اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید کے ساتھ چمٹنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے، آخری ایک آدھا منٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ انسان کہ جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ گھر تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالیشان گھر بنایا ہے، لیکن اجڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اچھا لباس پہن لیا ہے، جسم بڑا اچھا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن اگر قرآن مجید اندر محفوظ نہیں ہے تو دل اجڑا ہوا ہے۔ تو چار باتیں قرآن مجید کے حوالے سے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا احساس دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، دنیا میں گمراہی سے بچنے کا ذریعہ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کا ذریعہ۔ اور نمبر 4، دلوں کی رونق، دلوں کی بہار، یہ قرآن مجید کے دم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسی محبت اور ایسا تعلق بنانے کی توفیق دے دے کہ جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اگر میں نے زیادہ لے لیے ہے تو معذرت ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔